آؤ مشکل کشا کی شان سنو، علی ہے بولتا قرآن سنو، حیدر مولا علی مولا، حیدر مولا علی مولا۔ اور اللہ کے گھر میں علی کی آمد ہے، خدا کے گھر میں شہادت ہے، اللہ کے گھر میں علی کی آمد ہے، خدا کے گھر میں شہادت ہے، علی کا نعرہ دلوں کی طاقت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے۔ میری ملت کے نوجوان سنو، علی ہے بولتا قرآن سنو، حیدر مولا علی مولا، حیدر مولا علی مولا۔ اور علی ولی کو اٹھا کے ہاتھوں میں نبی نے سب کو بتایا، علی ولی کو اٹھا کے ہاتھوں میں نبی نے سب کو دکھایا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، نبی نے سب کو بتایا، نبی نے سب کو بتایا۔ خم غدیر کا اعلان سنو، علی ہے بولتا قرآن سنو، حیدر مولا علی مولا۔ اب میں گزارش کروں گا جناب قیصر صاحب سے کہ وہ آئیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ تمام اہل ملت سے گزارش ہے کہ مسجد مقبرہ عالیہ میں تشریف لے آئیں۔ ایک مجلس رضا مرحومہ شعبی صاحب کی والدہ کی منعقد ہوگی۔ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ مسجد میں تشریف لے آئیں تاکہ مجلس کا آغاز پیشانی سے ہو چکا ہے۔ پھرتا سے کائنات میں کیا کیا لکھا گیا، شبنم کو بہر بہر کو قطرہ لکھا گیا، جھوٹا تھا جو یہاں اسے سچا لکھا گیا، سچا تھا جو یہاں اسے جھوٹا لکھا گیا، پھرتا سے کائنات میں کیا کیا لکھا گیا، بھاگے تھے حق کی جنگ میں میدان جو چھوڑ کر، بھاگے تھے حق کی جنگ میں میدان جو چھوڑ کر، ان کی بہادری کا قصیدہ لکھا گیا، پھرتا سے کائنات میں کیا کیا لکھا گیا، موجود جب کہ شبر و شبیر تھے مگر، موجود جب کہ شبر و شبیر تھے مگر، عباس کو علی کی تمنا لکھا گیا، پھرتا سے کائنات میں کیا کیا لکھا گیا، احساس کے ورق پہ جو لکھنی تھی مجھ کو پیاس، احساس کے ورق پہ جو لکھنی تھی مجھ کو پیاس، میں کیا کروں کہ مجھ سے سکینہ لکھا گیا، پھرتا سے کائنات میں کیا کیا لکھا گیا۔ تمام مومنین محلہ سے گزارش ہے کہ مسجد میں تشریف لے آئیں، مجلس کا آغاز پیشانی سے ہو چکا ہے۔ جناب عمار صاحب اور شعبی صاحب کی والدہ کی مجلس کو منعقد ہوگی۔ اس مجلس کو عالی جناب مولانا جاوید عباس صاحب خطاب فرمائیں گے اور مولانا تشریف لا چکے ہیں، اور ایک دو تین بند تو مرثیے کے ہیں، آواز بلند نعرہ صلوات۔ ہے سلام اس پہ
جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہے سلام اس پہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہے پاؤں میں آب لے آبلوں میں خار بھی ہے پاؤں میں آب لے آبلوں میں خار بھی ہے پوچھا جو شخص نے شبیر تیرا کون ہے رو کے فرمانے لگے بابا بھی ہے سردار بھی ہے رو کے فرمانے لگے بابا بھی ہے سردار بھی ہے پاؤں میں آب لے آبلوں میں خار بھی ہے پہنچی نزدیک جو لاشیں کے سکینہ نے کہا پہنچی نزدیک جو لاشیں کے سکینہ نے کہا یہ میرے بابا کا بھائی بھی ہے علمدار بھی ہے یہ میرے بابا کا بھائی بھی علمدار بھی ہے پاؤں میں آب لے آبلوں میں خار بھی ہے پہنچی نزدیک جو کوفے کے تو بولی زینب پہنچی نزدیک جو کوفے کے تو بولی زینب سر اوریا ہے بلوا بھی بازار بھی ہے سر اوریا ہے بلوا بھی بازار بھی ہے پاؤں میں آب لے آبلوں میں خار بھی ہے سلام اس پہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی
صلوات۔ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ مسجد میں تشریف لائیں، مجلس کا آغاز پیشانی سن چکا ہے، اور میں گزارش کروں گا جناب جاوید صاحب سے کہ برفروز آواز بنے نعرہ صلوات۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلى اہل بیت الطیبین والطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اللہم لعن قتلۃ الامیر المومنین، اللہم لعن قتلۃ الامیر المومنین، اللہم لعن قتلۃ الامیر المومنین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذکر علی عبادہ صلوات بر محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، مولا کے چاہنے والے، ولایت امیر المومنین علی بن ابو طالب پہ قائل رہنے والے، آقا حسین کی اولادوں کی جوتیوں کی خاک کا صدقہ کھا کر کے پروان چڑھنے والے تشریف فرما ہیں۔ ایک ماں باپ کے ایصال ثواب کی مجلس اولادوں نے رکھی ہے، پروردگار مرحومین کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما اور اولادوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں کہ وہ اولادیں جو ماں باپ کو یاد رکھتی ہیں ایصال ثواب کی شکل میں، اب چاہے وہ ایصال ثواب مجلس کی شکل میں ہو، چاہے نماز کی شکل میں ہو، چاہے قرآن کی شکل میں ہو، چاہے کسی کی بھی شکل میں ہو۔ عام طور سے ایصال ثواب کی مجلسوں میں قرآن مجید کی بڑی مشہور و معروف حدیث، بڑی مشہور و معروف آیت کو سرمان سخن قرار دیا جاتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، مگر میں نے آج کی مجلس میں جو سرمان سخن قرار دیا کہ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ موت کے اوپر آیت ہے، اور علی کا ذکر وہ ہے جو زندگی کی علامت ہے۔ زندگی، موت تو موت ہے، موت تو برحق ہے، ہر ایک کو آنی ہے، کسی کو نہیں بچنا۔ عزیزان گرامی، ہم سب کو ایک نہ ایک دن جانا ہے، کیسے جانا ہے نہیں پتہ، کہاں جانا ہے نہیں پتہ، کب جانا ہے نہیں پتہ، مگر جانا ہے۔ لیکن موت اس کے لیے موت ہے جس کے پاس علی نہ ہو۔ الحمدللہ، خدا کا شکر ہے کہ ہمارے پاس میں علی ہے، کہ اللہ کے نبی نے اس بات کا اعلان کر کے بتا دیا کہ دیکھ لو دنیا والوں، اگرچہ تمہارے پاس میں علی ہے تو سب ہے، اور علی نہیں ہے تو سمجھ جانا کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک صلوات بر محمد وآل محمد۔ اللہ کے نبی نے صاف صاف الفاظوں میں کہہ دیا، حجت کو تمام کر دیا کہ ذکر و علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی کا نام لینا عبادت ہے، علی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا عبادت ہے، علی علی مولا مولا کرنا عبادت ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نماز پڑھنا عبادت ہے، شکر خدا کہ ہم نے مانا کہ نماز پڑھنا عبادت ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ قرآن پڑھنا عبادت ہے، شکر خدا کہ ہم نے مانا کہ قرآن پڑھنا عبادت ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ روزہ رکھنا
رکھنا عبادت ہے, روزے کے دن چل رہے ہیں, روزہ رکھنا عبادت ہے, ہم نے مانا کہ روزہ رکھنا عبادت ہے. پھر وہی اللہ کے نبی نے سب سے آخر میں اعلان کیا کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. یا نبی اللہ, جب نماز کو عبادت بنا چکے تھے, روزے کو عبادت بنا چکے تھے, حج کو عبادت بنا چکے تھے, مجھے غرض اس بات سے نہیں کہ کتنے لوگ بیٹھے ہیں, مگر یہ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی بیٹھے وہ آمادہ رہیں کہ یا نبی اللہ نماز کو عبادت بنا چکے تھے, روزے کو عبادت بنا چکے تھے, حج کو عبادت بنا چکے تھے, قرآن کو عبادت بنا چکے تھے, اللہ کی اطاعت کرنے کو عبادت بنا چکے تھے, اللہ کے سامنے سر کو جھکانے کا نام عبادت ہے, عبادت بنا چکے تھے. نبی اللہ جب سب کو عبادت بنا چکے تھے, پھر یہ آخری میں یہ کیوں کہا کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے؟ کہیں کہ نادان تمہیں نہیں پتا, نماز پڑھنے والے تو 73 فرقوں میں تبدیل ہو جائیں گے, روزہ رکھنے والے 73 فرقوں میں تبدیل ہو جائیں گے, 72 جہنمی ہوگا, ایک جنتی ہوگا. پتہ کس کو چلے گا کہ کون نمازی جنت جائے گا, کون حاجی جنت جائے گا؟ نمازی سب ہیں, حاجی سب ہیں, قرآن پڑھنے والے سب ہیں, فیصلہ کرنا مشکل ہے. اسی لیے کہہ دیا کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے, جس کے ساتھ علی ہوگا وہی اپنی نمازوں کو جنت لے کر کے جائے گا. ایک صلوات پر محمد وال. نماز پڑھنا عبادت ہے, بے شک روزہ رکھنا عبادت ہے, بے شک حج کرنا عبادت ہے, بے شک ماں باپ کی اطاعت کرنا عبادت ہے, بے شک اللہ نے, اللہ کے نبی نے جتنے بھی عبادت کو قرار دیا, جتنے بھی عبادتیں بتائیں وہ سب عبادت ہے بے شک, مگر ان عبادت کو منزلت تلک کے پہنچانے کا نام ہے ولایت امیر المومنین. الصلاۃ معراج المومن, نماز مومن کی معراج ہے, اللہ کے نبی کی یہ حدیث ہے. مگر کب؟ جب تمہارے دل میں علی ابن ابو طالب کی محبت ہو. مگر کب؟ جب تمہارے دل میں حسین شہید کی محبت ہو. اللہ کے نبی نے بات کو واضح کر دیا. اور آج زمانہ یہ نہ سوچے کہ السلام علیکم, ایک صلوات بر محمد والے آگے تشریف لے سکتے, ایک اور صلوات بر محمد والے محمد. اللہ کے نبی نے واضح کر دیا کہ دیکھ لو مسلمانوں, میری امت 73 فرقوں میں تبدیل ہو جائے گی. میں غلط کہیں پہ ہوں بیچ میں ٹوک دیے گا. مجلس میں ٹوکنے والے اچھے ہوتے ہیں, بعد میں چبوتروں پہ بیٹھ کے باتیں کرنے والے اچھے نہیں ہوتے ہیں. بہرحال اللہ کے نبی نے کہا کہ میری امت 73 فرقوں میں تبدیل ہو جائے گی, 72 فرقے جہنم میں جائیں گے, ایک فرقہ جنت جائے گا. مگر بتایا نہیں وہ فرقہ ہوگا کون. اسی لیے کہا کہ ذکر و علی عبادہ, علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. علی کا ذکر کرنا اس لیے عبادت ہے کہ اگرچہ ہم نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور اللہ کے نبی ہونے کا اقرار کیا کہ محمد اللہ کے نبی ہیں, تو ہمارے اوپر واجب و لازم ہے کہ علی کی بھی ولایت کا انکار کریں کہ علی اللہ کے ولی ہیں. کیونکہ اس لیے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ, جب اللہ کے نبی نے آواز دی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ. ابھی تلک جو اسلام پھیل رہا تھا وہ کردار سے پھیل رہا تھا, عمل سے پھیل رہا تھا. ابھی اعلان رسالت نہیں ہوا, 40 سال کی عمر پر اعلان رسالت ہوا. مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی نبی نہیں ہے, علی علی نہیں ہے. وہ بات الگ ہے کہ علی کی ولایت کا غدیر میں اعلان ہوا, نبی نے 40 سال کی عمر پر اعلان کیا اپنا, وہ بات الگ ہے. مگر ہمارا نبی پیدا ہی نبی ہوتا ہے, ہمارا معصوم پیدا ہی معصوم ہوتا ہے. ہمارا معصوم وہ ہے کہ جو دنیا میں آ کر کے نہیں پڑھتا, وہ خود بخود پڑھ کے آتا ہے اور کائنات کو پڑھانے کے لیے آتا ہے, جبکہ بلکہ پڑھنے کے لیے نہیں. اللہ کے نبی نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ. اب تلک کے نہیں کہہ رہے تھے, 40 سال کی عمر پہ کہا. اتنے سال سے کیا تھا؟ اتنے سال سے اسلام کو اپنے کردار سے پھیلا رہے تھے. آپ ظاہری نبی نہیں تھے مگر عادل تھے,
آپ ظاہری نبی نہیں تھے مگر صادق تھے، آپ ظاہری نبی نہیں تھے مگر سچے تھے، فیصلے کرنے والے تھے، امانت دار تھے، آپ کے پاس لوگ اپنی امانت کو رکھنے آتے تھے۔ جب ایک ماحول بنا لیا پورے سماج میں، جب ایک ماحول بن گیا، پھر اعلان کیا کہو لا الہ الا اللہ، وہ اللہ ہے، وہ تمہارا رب ہے، وہ تمہیں خلق کرنے والا ہے، اس کی عبادت کرنا تمہارے اوپر واجب و لازم ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے اعلان کیا۔ دعوت ذو العشیرہ مجھے پورا نہیں بیان کرنا، صرف ہلکے سے گوشے بیان کرنا، ہماری قوم کے بچے کو پورے واقعات یاد ہیں۔ دعوت ذو العشیرہ میں اعلان کیا کون ہے جو میرا جانشین بنے گا، کون ہے جو میری حیات کو اپنی حیات سمجھے گا، کون ہے جو میری موت کو اپنی موت سمجھے گا، کون ہے جو میرے راستے پہ چلے گا، کون ہے جو میری حفاظت کرے گا، کون ہے جو میرے ساتھ میرے خدا کے دین کو پہنچائے گا۔ کائنات میں بڑے بڑے عالموں نے لکھا کہ 10 یا 11 سال کا ایک بچہ کھڑا ہوتا ہے، لبیک یا رسول اللہ، ہم آپ کے جانشین بنیں گے، ہم آپ کے سپاہی بنیں گے، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، ہم آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے۔ علی کو بٹھالا، دوبارہ اعلان کیا کون میرا جانشین بنے گا، کون میرا دوست بنے گا۔ پھر سے وہی 11 سال کا بچہ اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد میں کہتا ہے یا نبی اللہ ہم آپ کے جانشین بنیں گے۔ علی کو بٹھال دیا، پھر دوبارہ اعلان کیا کون ہمارا جانشین بنے گا، کون ہمارا ساتھی بنے گا۔ پھر وہی علی اٹھے، یا نبی اللہ ہم آپ کے جانشین بنیں گے۔ دوبارہ میں قبول کر گیا، میں ہاتھوں کو جوڑوں یا نبی اللہ۔ 3 مرتبہ اعلان کیا، 2 مرتبہ علی اٹھے، 2 مرتبہ بٹھال دیا۔ جب علی کو اپنا جانشین بنانا تھا تو 2 مرتبہ بٹھالا کیوں؟ جب آپ کو پتا ہے کہ علی ہی آپ کے جانشین ہیں، علی ہی اللہ کے ولی ہیں، جب اللہ نے بتا کر کے آپ کو اس کائنات میں بھیجا، جب آپ کو علم ہے تو آپ نے 2 مرتبہ علی کو بٹھالا کیوں؟ کا نادان تمہیں نہیں معلوم، تمہاری آنکھیں سامنے کا دیکھتی ہیں، ہمارا علم ہزاروں سال آگے کا بھی دیکھتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والا کوئی راوی یہ لکھ دے کہ صاحب فلاں اٹھنا چاہتے تھے، فلاں اٹھنا چاہتے تھے، فلاں اٹھنا چاہتے تھے، مگر علی کا بچپنا تھا، علی جلدی سے اٹھ گئے، انہیں اٹھنے میں دیر لگ رہی تھی۔ ہم کسی کو موقع بھی نہ دیں گے کہ کوئی علی کا جانشین بننا چاہتا تھا، مگر نبی نے علی کو بنا لیا۔ ایک صلوات پر محمد۔ جانشین پیمبر سوائے علی ابن ابو طالب کے اس کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ صاحب سب سے پہلے علی نے کلمہ پڑھا، انہوں نے پڑھا، انہی نے پڑھا۔ نہیں عزیزان گرامی، ظاہری کلمے کی بات کر رہے ہیں، علی نے ظاہری کلمہ سب سے پہلے پڑھا، جبکہ ان کے یہ خود کلمہ ہے۔ جو خود کلمہ ہو اسے کلمہ ظاہری پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ علی نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر کے اقرار کیا اللہ کا اور نبی کا۔ بے ساختہ نبی نے کہا اشہد ان امیر المومنین۔ علی نے اعلان کیا۔ عزیزان گرامی، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے لیے ایک چھوٹا، میں قبل اس کے کافی ٹائم پہلے اس مجلس میں پڑھ چکا ہوں، اسی مسجد میں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے لیے 2 شخصیات نے گواہی دی، ایک نبی ایک علی۔ یا تو آسانی کے لیے کہہ دیں کہ ایک گواہی دینے والا چھوٹا تھا، ایک گواہی دینے والا بڑا تھا۔ چھوٹے علی، بڑے نبی۔ نبی کی گواہی 2 لوگوں نے دی، ایک اللہ نے ایک علی نے۔ یہاں پر بھی ایک چھوٹا ہے ایک بڑا ہے۔ جب علی کی ولایت کی گواہی آئی تو یہاں پر دونوں بڑوں نے گواہی دی۔ کس نے گواہی دی؟ ایک نبی نے گواہی دی اور ایک علی نے گواہی، ایک اللہ نے گواہی دی۔ اللہ نے علی کی گواہی دی اور اس پروردگار عالم نے کہ جس طریقے سے اللہ نے اللہ کے کسی بھی منکر کو علی نے نہ چھوڑا، اسی طریقے سے اس اللہ نے کسی بھی علی کے منکر کو نہ چھوڑا۔ نظام الہی ہے کہ اے میرے حبیب جب تلک ہے اس کائنات میں، ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔
میرے حبیب جب تلک کہ اس کائنات میں ہوں تب تلک کے عذاب نازل نہیں کریں گے۔ بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، پڑھا لکھا مجمع ہے، اللہ نے اپنے حبیب سے وعدہ کیا میرے حبیب جب تلک کہ کائنات میں ہو تب تلک کے عذاب نازل نہیں کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ عرب میں ہے تو خالی عرب میں ہی نہیں، پوری دنیا میں کہیں بھی عذاب نازل نہیں کریں گے۔ لیکن اللہ نے اپنے نظام کو بدلا تب بدلا جب غدیر کا میدان آیا۔ غدیر کے میدان میں حارث نے آ کر کے علی کی ولایت سے انکار کیا اور ولایت امیر المومنین سے انکار کرتے ہوئے یہ کہا کہ یا نبی اللہ اگر یہ اعلان آپ کی طرف سے ہے تو ہم نہیں مانتے، اور اگرچہ یہ اعلان اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ ابھی کے ابھی مجھ پر عذاب نازل کرے۔ یہ حارث خود اکیلے نہیں آیا تھا بلکہ حارث کو بھیجا گیا تھا، اور بھیجنے والا بھی جانتا تھا۔ جب حارث کو بھیجا گیا جاؤ جا کر کے نبی سے بات کرو، تو حارث نے کہا کہ دماغ خراب ہے، کہیں ایسا نہ اگر عذاب آ گیا تو بغل میں بیٹھنے والوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں، ہم گارنٹی لے رہے ہیں عذاب نہیں آئے گا۔ کہا کیسے؟ ہم گواہ ہیں کہ جبرائیل نے خود آ کے کہا تھا کہ اللہ نے کہا ہے کہ جب تک کہ اس کائنات میں موجود ہیں آپ کے سامنے عذاب نازل نہیں ہوگا، نبی کی موجودگی میں عذاب نازل نہیں ہوگا۔ ہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے حارث، مگر تم پریشان نہ ہو، عذاب نازل نہیں ہوگا۔ 3 لوگوں نے گارنٹی لی، جب 3-4 لوگوں نے جتنے بھی لوگوں نے بہرحال گارنٹی لی، گارنٹی لینے کے بعد میں حارث کو چڑھا کے بہلا پھسلا کر کے بھیجنے کے بعد میں حارث نے بڑی جرت کے ساتھ میں کہا کہ اگر یہ اعلان اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ مجھ پر عذاب نازل کرے، یا آپ کی طرف سے ہے تو اس کو ہم نہیں مانتے۔ بس حارث کا الفاظ ختم بھی نہ ہوا تھا، ایک مرتبہ آسمان سے پتھر آتا ہے، حارث کے اوپر گرتا ہے، مثالاً کہا جاتا ہے کہ چبایا ہوا بھوسا بن گیا۔ میں کہوں گا اے پالنے والے، جب ایک نبی سے وعدہ کیا تھا کہ تمہاری موجودگی میں عذاب نازل نہیں کروں گا، تو موجودگی تو بہت دور کی بات ہے، یہ تو پہلو میں عذاب نازل کر دیا۔ یا اللہ یہ پہلو میں عذاب نازل کرنے کا سبب کیا تھا کہ اللہ شاید پلٹ کے یہ کہے کہ نادان تم کیا جانو کہ علی کیا ہے، نادان تم کیا جانو کہ محمد کیا ہے، تم کیا جانو کہ خدا کیا ہے۔ جب میرے علی نے میرے ایک منکر کو بھی نہ چھوڑا تو میں کیسے علی کے منکر کو چھوڑ دوں؟ ایک سلوات پر محمد عزیزان گرامی، ہمارے پاس میں سب سے بڑی طاقت ہے ولایت امیر المومنین علی ابن ابو طالب۔ اتنی بڑی طاقت ہے، یہ دنیا کی طاقتوں کو تباہ و نیست و نابود کر سکتی ہے، مگر ہم اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں تب۔ ہم علی کا نام لے کے اس کو گمراہی کے راستے پہ اپنی قوم کے لوگوں کو پہنچائیں تو یہ علی کی نام کی تاثیر نہیں ہے، ختم ہوتی۔ میں نے شہنشاہ حسین نقوی صاحب کا 2-4 دن پہلے کلپ سن رہا تھا فیس بک پہ، وہ ارشاد فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علی کا نعرہ لگانے والوں 3 لوگوں کو اس کائنات میں علی کا نعرہ لگانے کا حق نہیں ہے۔ شہنشاہ حسین نقوی صاحب کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں، میں نے خود ویڈیو دیکھی، میرے پاس موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ 3 لوگوں کو یا علی مدد کہنے کا حق نہیں ہے۔ پہلا بزدل، جہاں بزدلی ہوگی وہاں علی نہیں ہو سکتا، اور جہاں علی ہوگی جہاں علی ہوگا وہاں بزدلی نہیں ہو سکتی۔ دوسرا کنجوس، کہ جو راہ خدا میں خرچ نہیں کر سکتا وہ علی کے نام کا نعرہ نہیں لگا سکتا۔ جس کو کنجوس وہ بھی انسان ہے کہ جو محمد آل محمد پہ صلوات بھی نہ پڑھ سکے۔ میں بات کو روک کر کے انشاءاللہ یہیں سے شروع کروں گا۔ بات کو روک کر کے ایک حوالہ دیتا چلوں، ہمارے اور آپ کے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام،
آ کر کے کسی نے پوچھا اے میرے مولا یہ بتائیں کہ کائنات میں سب سے بڑا بخیل کون ہے، کون ایسا انسان ہے کہ جو کنجوس ہے؟ تو امام نے ارشاد فرمایا کہ کائنات کا سب سے بڑا کنجوس انسان وہ ہے، وہ نہیں ہے کہ جو پیسہ نہیں خرچہ کر سکتا ہے، کہ جو اپنے پیسے کو دبائے رکھے۔ کائنات کا سب سے بڑا کنجوس انسان وہ ہے کہ جو ہم محمد اور آل محمد پہ صلوات بھی نہ پڑھ سکے۔ تو شہنشاہ حسین نقوی صاحب بیان کرتے ہیں کہ کنجوس کو یا علی مدد کہنے کا حق نہیں ہے، کہ جو اللہ کی راہ میں پیسہ نہ خرچ کر سکے، کہ جو لوگوں کی مدد نہ کر سکے، جس کے پاس پیسہ ہونے کے باوجود اپنے سماج، اپنے رشتہ دار، اپنے لوگوں کی مدد نہ کر سکے، اسے یا علی مدد کہنے کا حق نہیں ہے۔ اور ایک وہ جو جس کا چھوٹا دماغ ہو، اس کو بھی یا علی مدد کہنے کا حق نہیں ہے۔ میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے واضح کر دوں کہ اس کو کہتے ہیں چھوٹا دماغ کہ جو ہر کسی کی بات کو مان لے۔ کسی نے آ کے کچھ بھی کہہ دیا، نہ کوئی دلیل، نہ کوئی ثبوت، نہ کوئی دیکھا، کچھ نہیں، مان لیا، یقین کر لیا، اور اسی جھوٹ کو یقین کر کر کے اس پہ عمل کرتے رہیں، اسے یا علی مدد کہنے کا حق نہیں ہے۔ یہ تین کیفیتیں انسان کی کہ جس کو حق نہیں ہے یا علی مدد کہنے کا۔ ایک بزدل یا علی مدد نہیں کہہ سکتا، ایک کنجوس جو راہ خدا میں اپنا پیسہ خرچ نہیں کر سکتا، اسے یا علی مدد کہنے کا حق نہیں ہے، اور ایک چھوٹے دماغ کا انسان کہ جو یا علی مدد کہنے کا حق نہیں ہے، اور ایک میں اپنی طرف سے بیان کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، یہ ہماری سوچ ہے، میں اپنی سوچ بیان کرنے کا حق رکھتا ہوں، مگر دوسروں پہ تھوپنے کا حق نہیں رکھتا۔ ایک وہ، اس کو یا علی مدد کہنے کا حق نہیں ہے کہ جو ظاہری شیعہ ہے مگر حکومتوں سے فائدے اٹھانے کے لیے دوسروں کے درباروں پہ جا کر کے سر جھکا لے، اس کو یا علی مدد کہنے کا حق نہیں ہے۔ ایک سلوات پر محمد و آل محمد، نہ کہ اس کم ظرف انسان کو کہ جو درباریوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے آل محمد کے بتائے ہوئے قرآن پہ آبجیکشن کر دے، چاہے وہ وسیم ہو، چاہے وہ سلمان رشدی اس دور کا ہو۔ کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، چاہے کوئی ہو۔ ایک سلمان رشدی جس نے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کری، جس کے لیے آیت اللہ خمینی صاحب نے فتویٰ دیا تھا یہ واجب القتل ہے، اور ایک وہ کہ جو وسیم رضوی ہے، رضوی تو ہے مگر اس کے رضوی کے ساتھ میں وسیم رشدی لگایا جائے تو بہت اچھا ہے، کہ اس نے اہل بیت کو نہ سمجھا۔ آج انسان کہتا ہے کہ ہمیں قرآن نہیں سمجھ میں آیا، تمہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے علی کو سمجھنا پڑے گا، اور اگر سے کوئی کہے کہ ہمیں علی سمجھ میں نہیں آیا تو تمہیں علی کو سمجھنے کے لیے پہلے قرآن کو سمجھنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ ہم تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، قرآن سامد اور قرآن ناطق، دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہ کرنا۔ دیکھ لو زمانے والوں، اگر دامن علی تمہارے ہاتھ میں ہے تو تمہارے پاس سب کچھ ہے، اور علی کا دامن نہیں ہے پھر کچھ ہے وہ نہیں تمہارے پاس۔ تمہیں دنیا میں تو کوئی بچا سکتا ہے مگر آخرت میں میرے بھائی علی کے سوا تمہیں کائنات میں کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ علی ایک ذرا سے پیسوں کے لیے اپنے لہو کی نجاست کا ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے لوگوں کو، اپنے عقیدے کو بدنام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس آخری بات اور پھر رحمت تمام، یہ بات جو پڑھنے جا رہا ہوں یہ اس سے پہلے کسی مجلس میں پڑھ چکے ہیں، غالباً ایک آدھ مہینہ پہلے۔ بس ایک اشارہ کرنا ہے کہ قرآن کی فضیلت پہ مجھے قرآن کی کوئی تفسیر نہیں پیش کرنا، کوئی دلیل، کوئی ثبوت نہیں پیش کرنا، باقاعدہ اس کے لیے ہمارے عالم دین موجود ہیں، یہ کام ان کے ہیں جو کہ کر رہے ہیں۔ ہمارے بزرگ عالم دین نے، ہمارے ذاکرین نے، سب نے وسیم رضوی جیسوں کو دلیل و ثبوت پیش کیے ہیں، سب نے اس کے منہ پہ تماچے مارے ہیں، سب نے جواب دے دیا الحمدللہ۔ اب مجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں، لیکن ایک اشارہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مولا کے پاس میں ایک شخص آتا ہے، علی خطبہ دے رہے ہیں، ایک شخص آتا ہے کہتا ہے کہ علی تم یہ کہتے ہو، معاذ اللہ ثم استغفار، توبہ استغفار، تم یہ کہتے ہو
کہ قرآن میں کل کائنات کا علم موجود ہے، کہ اگر علم موجود ہے تو دکھائیے۔ کہ کیا دکھائیں؟ کیا نہیں سمجھ میں آیا؟ کہ آپ کے نبی کہتے تھے کہ 1,24,000 پیغمبر اللہ نے اس زمین پر بھیجے، لیکن ذکر صرف اور صرف 26 کا ہے قرآن میں، باقی کا کیوں نہیں؟ سامنے ایک درخت لگا تھا، میرے مولا نے کہا وہ درخت ہے، اس میں سے ایک نبولی توڑ کے لاؤ۔ ایک نبولی توڑ کے لایا۔ بچوں کے لیے آسان کر دیں، نبولی عربی میں ہماری اور آپ کی بھاشا میں میں نے بزرگ عالمین دین سے اس کا ترجمہ کرایا، انہوں نے بتایا کہ نبولی عربی میں کہتے ہیں اور ہماری اور آپ کی بھاشا میں جو نیم کے پیڑ میں نیم کوڑی نکلتی ہے اسے کہتے ہیں۔ میرے مولا نے کہا ہاتھ پہ رکھی، کہا یہ نبولی ہے؟ کہاں؟ کہا اس نبولی کو سپرد خاک کیا جائے اور اس کے اوپر پانی ڈالا جائے تو کیا ہوگا؟ کہا اس کو سپرد خاک کر کے اس کے اوپر پانی ڈالتے رہیں تو اس میں سے ایک شجر برآمد ہوگا، ایک پودا برآمد ہوگا، پھر وہ بڑا سا ایک شجر تیار ہوگا، اس میں سے ہزاروں لاکھوں کی تعداد سے نبولیاں نکلیں گی۔ علی نے کہا کہ یہ کتنی ہے؟ کہا ایک ہے۔ کہا ہزاروں لاکھوں اس میں سے پیدا ہوں گی؟ کہاں علی پیدا ہوں گی؟ کہا ہزاروں لاکھوں نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیے اس سے بڑی کوئی مثال نہیں ہو سکتی۔ کہا ہزاروں لاکھوں نظر آ رہی ہیں؟ کہا نظر تو نہیں آ رہی ہیں۔ کہا بغیر اس کو سپرد خاک کرے ہوئے اسی میں سے ہزاروں لاکھوں نبولیاں پیدا کر کے دکھا دو۔ میں کہتا ہوں ایک نبولی بھی دکھا دو، ہزاروں تو بہت دور کی بات ہے۔ کہتا ہے یا علی اس کو کاٹ کے پارا پارا بھی کر دیا جائے یہ بکھر جائے گی، تقسیم ہو جائے گی، مگر اس میں سے نبولی نہ نکلے گی۔ کہا کیوں نہیں نکلے گی؟ کہا جب تک کہ اس کو سپرد خاک نہ کیا جائے، جب یہ سپرد خاک ہوگی تو ایک شجر نکلے گا، اس میں سے نبولی پیدا ہوگی۔ علی نے کہا اسی لیے تجھے قرآن سمجھ میں نہیں آیا کہ تو نبولی کی طرح اکیلے اس کو کاٹ کے دیکھ رہا تھا۔ اگر تو قرآن مجھ اہل بیت کے پاس میں لاتا تو ہم اہل بیت بتاتے کہ قرآن کیا ہے، قرآن بتاتا کہ ہم کیا ہیں۔ ایک صلوات پر محمد وآلہ۔ آج جو زمانے کو قرآن نہیں سمجھ میں آ رہا وہ دلیل اس بات کی ہے کہ اس نے اہل بیت سے نہیں سمجھا، اور جس کو اہل بیت سمجھ میں نہیں آ رہے اس نے قرآن سے نہیں سمجھا ہے۔ آج ہمارے سماج میں وسیم رضوی جیسے جو پیدا ہوئے وہ اسی لیے پیدا ہوئے، اگر اہل بیت کو سمجھ جاتے تو قرآن خود بخود سمجھ جاتا۔ اہل بیت سمجھاتے ہیں قرآن کا، ہم وارثین کے پاس لاؤ قرآن تو کل کائنات کا علم نظر آئے گا۔ وہی علی ہے جو ہمارا اور آپ کا مشکل کشا ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ایک ماں باپ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، پروردگار مرحومین کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، اولادوں کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ میرے مالک، میرے پروردگار، کہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مسلمان کے ساتھ میں علی ابن ابو طالب کا چاہنے والا بنایا۔ وہی علی ہے۔ آج 18 رمضان کی شب ہے، 18 رمضان ہے، 19 رمضان کی شب ہے۔ آج ہی کے دن 18 رمضان کو علی گھر کے آنگن میں بیٹھے ہوئے، آنگن کو بڑی غور سے دیکھ رہے ہیں، غور سے دیکھتے ہیں، بی بی فضہ کو آواز دیتے ہیں فضہ آنگن کی صفائی کرائی جائے۔ بی بی فضہ نے آنگن کو صاف کرایا، صاف کرانے کے بعد میں کہا کہ یا علی صاف ہو گیا۔ پھر علی کہتے ہیں کہ فضہ اس آنگن میں پردے لگا دیے جائیں۔ پردے کا اہتمام کیا گیا، پردے لگ گئے، خیناتیں لگ گئیں۔ پھر علی نے اپنے 18 بیٹوں کو بلایا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ 18 بیٹوں کو بلایا، 18 کے 18 بیٹے علی کے سامنے سر جھکا کے ہاتھوں کو جوڑ کر کے کھڑے ہو گئے۔
بابا جان کیا بات ہے؟ کہا بیٹا 9 ادھر کھڑے ہو جاؤ، 9 ادھر کھڑے ہو جاؤ۔ علی کے 18 بیٹے 9 دائیں جانب کھڑے ہو گئے، 9 بائیں جانب کھڑے ہو گئے، سب کے کاندھے کے کاندھے برابر، سب ایک ہائٹ کے ایک سائڈ کے، سب ایک ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اب بابا ہاتھوں کو جوڑا، بابا آپ نے کبھی آج تک کہ ہم بھائیوں کو اس طریقے سے نہیں بلایا، اس طریقے سے نہیں اکٹھا کیا، بابا بات کیا ہے؟ علی نے جواب نہیں دیا، آواز دی زینب، زینب آئیں، زینب جی بابا، زینب ایک مرتبہ اپنے بھائیوں کے بیچ سے، اپنے بھائیوں کے ہجوم سے گزر کے دکھا دو۔ بس زینب تڑپ کے رونے لگی، کہا بہن بیٹی ایک مرتبہ اپنے بھائیوں کے بیچ سے گزر کے دکھا دو۔ زینب رونے لگی، کہا بابا یہ نہ کہیے، زینب مر جائے گی۔ ہاتھوں کو جوڑا، بابا یہ نہ کہیے۔ کہا بیٹی زینب ایک مرتبہ اپنے بھائیوں کے بیچ سے گزر لو، ایک وقت ایسا آئے گا، ارے یہاں تو بھائی ہے، تم بھائیوں کے بیچ سے نہ گزر پا رہی ہو، ایک وقت ایسا آئے گا کہ میرے لال حسین کی شہادت کے بعد میں ارے جو آگے بڑھے گا وہ چادر چھینے گا، دیار با دیار پھرائے گا، ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوں گی۔ تاریخ کہتی ہے کہ مولا کائنات جب آتے تھے بی بی زینب کو، امام حسن کو، امام حسین کو گھماتے تھے، مگر امام حسن اور امام حسین کو گود میں لے کر کے گھماتے تھے، بی بی زینب کو پیدل گھر میں گھماتے تھے۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا یہ ماجرا کیا ہے کہ امام حسن کو گود میں لے کر کے گھماتے ہیں، بیٹی زینب کو آنگن میں ننگے پیر خالی پیدل چلاتے ہیں؟ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ تم جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ کبھی نہیں بتایا کہ علی کیوں گھماتے تھے، ہاں مگر جب 20 رمضان کی شب علی کا آخری وقت، علی وصیتیں کر رہے ہیں، زینب کو بلاتے ہیں، امام حسن کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دیتے ہیں، سب کے ہاتھ میں امام حسن کا ہاتھ دیتے ہیں، مگر ایک وصیت کرتے ہیں، میری بہن میری بیٹی زینب کا عباس خیال رکھنا۔ وہ بات بتاتے ہیں، بیٹی زینب میں تمہیں پیدل ٹہلاتا تھا، تم جانتی ہو؟ کہ بابا نہیں پتا، کہ بیٹا اس لیے ٹہلاتے تھے پیدل گھر کے آنگن میں تاکہ تمہاری پیدل چلنے کی عادت پڑ جائے۔ کربلا سے لے کے شام سے لے کر کے کوفہ ایک طویل تمہیں سفر کرنا ہے۔ عزیزان گرامی وہ وقت بھی آ گیا، سن 61 ہجری ہے، ادھر حسین کے گلے پہ خنجر چلا، ادھر زینب کی ردا کو چھینا گیا، ہاتھ پر سے گردن بندے ہیں، ایک بیٹا ہے، باپ کا لاشا ہے، بے گون و کفن ہے، مگر دفنانے والا بیٹا تو ہے۔ ہائے بیٹا بھی کیا کرے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توقے خاکدار ہے، بیٹا مجبور ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارا جہاں جہاں شیعان حیدر کرار ہیں ان سب کی جان و مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، پروردگارا روزوں کی حفاظت فرما، پروردگارا جلد سے جلد جنت البقیع کی تعمیر کرا دے۔ میرے معبود ہمارے بزرگ عالم دین کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رکھ، پروردگارا امام سید سجاد کے صدقے میں اس کرونا وائرس جیسے وبا کو جلد سے جلد ختم کر دے میرے معبود۔ اب اور امتحان نہ لے میرے اللہ، سورہ کوثر کی آخری تفسیر امام مہدی کے ظہور میں تعجیل فرما، 1 مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحوم شمیم فاطمہ بنت قاسم حسین سراج الحسن ہاشمی ابن مختار حسین ہاشمی کی روح کے لیے سال کر، سراج الحسن ہاشمی ابن مختار حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔